سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ حمیرہ رانا سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کو جموں کشمیر سمیت اپنے تمام تصفیہ طلب امور کے حل کے لیے مذاکرات کی میز پر آنا ہوگا۔ دنیا کے مختلف دارالحکومتوں میں یوم تشکر کی تقریبات ہوئیں، جن میں پاکستان کی مسلح افواج کو وطن عزیز کے دفاع پر زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا۔ وزیر خزانہ نے پاکستان کی اقتصادی ترقی میں امریکی تجارتی اداروں کے کردار کی تعریف کی ہے۔ جوہری سلامتی کے ماہرین نے ایٹمی توانائی کے بین الاقوامی ادارے پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت میں تابکار مواد کی چوری اور سمگلنگ کے بڑھتے ہوئے واقعات کی تحقیقات کرے۔ آج بلند فشار خون اور ٹیلی مواصلات کے دن منائے جا رہے ہیں۔ اور آج رات راولپنڈی میں پاکستان سپر لیگ کے ایک میچ میں پشاور زلمی اور کراچی کنگز مد مقابل ہوں گے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے بھارتی جارحیت کے دوران پوری قوم کی طرف سے اتحاد کا مظاہرہ کرنے کے جذبے کو آگے بڑھانے اور اقوام عالم میں پاکستان کا وقار بلند کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات گزشتہ رات اسلام آباد میں یادگار پاکستان پر یوم تشکر کی مرکزی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ وزیر اعظم نے دشمن کو عبرت ناک شکست دینے پر پاکستان کے بہادر مسلح افواج کو شاندار خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاکستان نے ہمیشہ امن کو ترجیح دی ہے، کیونکہ جنگ سے دونوں ملکوں کے عوام کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کو خطے میں پائیدار امن کے لیے جموں کشمیر اور پانی کی تقسیم سمیت اپنے دیرینہ تصفیہ طلب امور کے حل کے لیے مذاکرات کی میز پر آنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم ایک مرتبہ یہ بنیادی مسائل حل کر لیں گے تو پھر ایک دوسرے کے ساتھ انسداد دہشت گردی سمیت دیگر امور پر پیش رفت کر سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مشن اور نیو یارک میں پاکستان کے قونصلیٹ نے یوم تشکر منانے کے لیے ایک مشترکہ تقریب کا اہتمام کیا، جس کا مقصد پاکستان کی مسلح افواج کو بھارت کی کھلی جارحیت کے خلاف مادر وطن کا دفاع کرنے پر زبردست خراج تحسین پیش کرنا تھا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار احمد نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے بھارت کا علاقائی بالادستی کا خواب پاش پاش کر دیا۔ دوسری جانب پیرس میں بڑی تعداد میں پاکستانی تارکین وطن اور سفارت خانے کے عملے نے پاکستان کی جرأت مند اور بہادر مسلح افواج سے اظہار یکجہتی اور شہداء کی یاد میں یوم تشکر منایا۔ کینیڈا میں پاکستان کے ہائی کمیشن نے بھی یوم تشکر منانے کے لیے ایک تقریب کا اہتمام کیا، جس میں پوری پاکستانی قوم اور مسلح افواج کو قومی اتحاد اور آپریشن بنیان مرصوص اور معرکۂ حق کے دوران بہادری کا مظاہرہ کرنے پر خراج تحسین پیش کیا گیا۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ نے ملک کے خلاف کسی بھی جارحیت کا بھرپور اور منہ توڑ جواب دینے کے لیے پاکستان کے موقف کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے واشنگٹن ڈی سی میں پاکستانی سفارت خانے میں یوم تشکر کے سلسلے میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی مسلح افواج اور عوام بھارتی جارحیت کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے رہے۔ پاکستانی سفیر نے کہا کہ بھارتی حکمران علاقائی تسلط کی دیرینہ خواہش کا بارہا اور برملا اظہار کرتے رہے ہیں۔ آپریشن بنیان مرصوص کی تاریخی کامیابی پر پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے شمالی وزیرستان میں بھی ریلیاں نکالی گئیں۔ ریلیوں میں کثیر تعداد میں اسکول و کالجز کے طلباء طالبات، مقامی شہریوں اور فوجی اور سول حکام نے شرکت کی۔ شرکاء نے قومی پرچم اور پاکستان اور اس کے مسلح افواج کے حق میں بینرز اٹھا رکھے تھے۔ انہوں نے ہمیشہ فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہنے کے عزم کو دہرایا۔ یوم تشکر کی مناسبت سے کمانڈر فورس کمانڈ نارڈرن ایریاز نے بلتستان میں 11 سیکٹر میں واقع یادگار شہداء پر حاضری دی۔ اس موقع پر انہوں نے 11 سیکٹر کے ان جانبازوں کو خراج عقیدت پیش کیا جنہوں نے وطن عزیز کے دفاع کے دوران اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج کی جرأت و دلیری کی داستانیں تاریخ کی کتابوں میں لکھی جائیں گی
انہوں نے آج سیالکوٹ میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ افسران اور جوانوں نے پاکستان کی مسلح افواج کی قیادت میں بہادری کے ساتھ جنگ کی اور دشمن کو شکست دی۔ انہوں نے خبردار کیا اگر بھارت نے دوبارہ جارحیت کا ارتکاب کیا تو وہ اس سے کہیں زیادہ نقصان اٹھائے گا۔ فوج کے شعبۂ تعلقات عامہ نے آپریشن بنیان مرصوص اور معرکۂ حق میں مسلح افواج کی شاندار فتح پر ایک خصوصی نغمہ حفاظت تیری ہم کریں گے وطن جاری کیا ہے۔ آپریشن بنیان مرصوص کی شاندار کامیابی پر مختلف تعلیمی اداروں کے طلبہ طالبات نے پشاور کینٹ میں پاک فوج کے ساتھ ایک دن گزارا۔ شرکاء نے افواج پاکستان کی کامیابی پر انہیں زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے پاک فوج کے زیر استعمال ہتھیاروں میں گہری دلچسپی بھی ظاہر کی۔ امریکن بزنس کونسل کے ایک وفد نے اسلام آباد میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے ملاقات کی۔ کونسل کے صدر کامران عطا اللہ خان نے وفد کی قیادت کی، جس میں پاکستان میں کام کرنے والی نمایاں امریکی کمپنیوں کے اعلیٰ عہدیداران بھی شامل تھے۔ وزیر خزانہ نے پاکستان کی معاشی ترقی میں امریکن بزنس کونسل کی دیرینہ شراکت داری کو سراہا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ 38,000 سے زائد پاکستانی عازمین حج اب تک 143 پروازوں کے ذریعے سعودی عرب پہنچ چکے ہیں۔ ریڈیو پاکستان کے نامہ نگار عبدالرحمان چیمہ نے بتایا ہے کہ 13 پروازوں کے ذریعے مزید 3,440 عازمین آج جدہ کے راستے مکہ مکرمہ پہنچیں گے۔ سعودی عرب کی الراجی کمپنی کے تعاون سے عازمین میں نسک کارڈز کی فراہمی جاری ہے۔ جوہری سلامتی کے ماہرین نے بھارت کی جوہری سلامتی کی مسلسل ناکامیوں پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ایٹمی توانائی کے بین الاقوامی ادارے پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت میں تابکار مواد کی چوری اور اسمگلنگ کے بڑھتے ہوئے واقعات کی تحقیقات کرے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارت میں گزشتہ 3 دہائیوں کے دوران یورینیم، کیلیفورنیم اور دیگر تابکار مادوں کی چوری کے 12 سے زائد مصدقہ کیسز سامنے آئے ہیں، جس سے جوہری مواد اور تنصیبات کے تحفظ میں اس کے واضح نقائص میں نقاب ہو گئے ہیں۔ دہرادون میں پیش آنے والے تازہ ترین واقعے میں 5 افراد کو ایٹمی ڈیوائسز سمیت پکڑا گیا جو بھابھا اٹامک ریسرچ سینٹر سے چوری کیے گئے تھے۔ اسی طرح 2021 میں 3 الگ الگ کیسز میں تابکار عنصر کیلیفورنیم کی اسمگلنگ سامنے آئی تھی، جس کی مالیت $10 کروڑ سے زیادہ تھی۔ ٹیلی مواصلات اور انفارمیشن سوسائٹی کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ یہ دن منانے کا مقصد انٹرنیٹ کے فوائد سے متعلق آگاہی پیدا کرنا ہے۔ یہ دن عالمی مواصلات میں جدت اور معاشرے میں انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ ریڈیو پاکستان آج سپہر 4:05 پر اپنے قومی نشریاتی رابطے پر ٹیلی مواصلات کے عالمی دن کے سلسلے میں ایک خصوصی مذاکرہ نشر کرے گا۔ آج بلند فشار خون کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد بلند فشار خون اور اسے منسلک خطرات کے بارے میں شعور اجاگر کرنا ہے۔ بلند فشار خون کو خاموش قاتل بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ جسم میں بتدریج بڑھتا ہے۔ اس کی وجہ سے فالج سمیت مختلف امراض قلب ہو سکتے ہیں۔ معروف شاعر پروفیسر اشرف سودائی کی 78ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ انہوں نے مرے کالج سیالکوٹ اسلامیہ کالج لاہور سے تعلیم حاصل کی اور بعد میں اسلامیہ کالج سیالکوٹ سے بطور لیکچرر منسلک ہو گئے۔ پروفیسر اشرف سودائی تحریک پاکستان کے مشہور نغمے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کے خالق تھے۔ وہ 2008 میں آج کے روز سیالکوٹ میں انتقال کر گئے۔ آج راولپنڈی میں پاکستان سپر لیگ کے ایک میچ میں پشاور زلمی اور کراچی کنگز مد مقابل ہوں گے۔ میچ رات 8 بجے شروع ہوگا۔ اور محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم مجموعی طور پر گرم اور خشک رہے گا، جبکہ میدانی علاقے شدید گرم رہیں گے۔ تاہم گلگت بلتستان، کشمیر، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور نواحی علاقوں میں بعض مقامات پر مطلع ابر آلود رہنے، بارش اور تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 39 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 41، کراچی 35، پشاور 40، کوئٹہ اور گلگت 34، مری 27، مظفر آباد 36، سری نگر 26، جموں 39 اور لیہ 10 ڈگری سینٹی گریڈ۔ خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سماعت کیجیے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کو جموں کشمیر سمیت اپنے تمام تسویہ طلب امور کے حل کے لیے مذاکرات کی میز پر آنا ہوگا۔
دنیا کے مختلف دارالحکومتوں میں یوم تشکر کی تقریبات ہوئیں، جن میں پاکستان کی مسلح افواج کو وطن عزیز کے دفاع پر زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا۔ وزیر خزانہ نے پاکستان کی اقتصادی ترقی میں امریکی تجارتی اداروں کے کردار کی تعریف کی ہے۔ جوہری سلامتی کے ماہرین نے ایٹمی توانائی کے بین الاقوامی ادارے پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت میں تابکار مواد کی چوری اور اسمگلنگ کے بڑھتے ہوئے واقعات کی تحقیقات کرے۔ اور آج رات راولپنڈی میں پاکستان سپر لیگ کے ایک میچ میں پشاور زلمی اور کراچی کنگز مد مقابل ہوں گے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔